بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، بات کریں گے موسم کی، اس کے ساتھ ساتھ زراعت، کھیتی باڑی اور کسان کی۔ سب سے پہلے موسم۔ اس وقت بلوچستان کے مغربی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل موجود ہیں، جو مختلف علاقوں میں ہلکی سی معتدل بارش کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح وسطی و شمالی سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں۔ یہ بادل آئندہ 24 گھنٹوں تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موجود رہیں گے۔ ناظرین، ایک مغربی نظام پاکستان، افغانستان اور ایران کے علاقوں میں موجود ہے، جبکہ ایک اور سلسلہ کویت اور عراق کے علاقوں میں بھی موجود ہے۔ ان سلسلوں کے زیر اثر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مغربی علاقوں دالبندین، چاغی، پنجگور، خاران، تربت، اوران، مکران، کوئٹہ، نوشکی، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، سوراب، کلات، زوب، موسیخیل، شیرانی کے علاقوں میں گہرے بادل بننے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سندھ کی، تو سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی ہلکے سے گہرے بادل موجود رہیں گے، اور جہاں کہیں یہ بادل طاقتور ہوں گے تو وہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی، تو چترال، دیر، بنیر، کالام، ناران، کاغان، مالم جبہ، سوات، شانگلہ، ہنزا، استور، گلگت، ہنزا، چلاش، سکردو، غزر، سری نگر، اننت ناگ، بانڈی پورہ، بارہ کپواڑہ اور مہلکہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ناظرین، آئندہ چند دنوں تک کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بادل بننے کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے پیش نظر ہلکی سی معتدل بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے دیگر وسطی و میدانی علاقے زیادہ تر خشک ہی رہیں گے۔ ناظرین، افغانستان میں مغربی سلسلوں کے پیش نظر بھرپور طریقے سے موسلا دھار بارش، ژالہ باری اور برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت بھرپور سردی ہے۔ تاہم اس سلسلے کے پاکستان پر جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہو رہے، اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جو موسم ہے وہ بدستور خشک ہے، اور دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رائس زون ہے، تھل کے علاقے ہیں، پوٹھوہار ریجن ہے، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں بھی بارش نہیں ہے۔ تو ناظرین، تاہم ایک جو توقع ہے جو ماہرین موسمیات کی طرف سے ظاہر کی گئی ہے کہ وسط فروری کے بعد پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بھرپور بارشوں کا امکان ہے۔ تاہم ابھی اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک قسم کی قطعی رپورٹ دینے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آئندہ چند دنوں تک جو ہے وہ پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ یہ سلسلے کس طرح پاکستان میں بارش کا باعث بنیں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ زراعت کی اور کسان کی۔ اس وقت کچھ بہاریہ فصلوں کی کاشت کا عمل بھی جاری ہے، جن میں کپاس ہے، مکی ہے، سورج مکھی ہے، کماد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض سبزیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو برداشت کا عمل ہے سبزیوں کی، وہ بھی برداشت کا عمل جاری ہے، جس میں آلو، مٹر، گوبھی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلیں ہیں، گاجر بھی شامل ہے اس میں۔ تو چونکہ موسم اس وقت جو ہونا چاہیے تھا، جو روٹین ہے، اس سے موسم جو ہے وہ گرم ہے، جس کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ تیزی سے اپنے آخری مراحل کی طرف سے جانا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے چاہے وہ ٹماٹر ہو، آلو ہو، مٹر ہو، گوبھی ہو، گاجر ہو، وہ بہت تیزی سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں بھی خاصی کمی ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے قیمتوں کے حوالے سے عوام الناس کے لیے تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ ان کو جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ سستے داموں دستیاب ہو رہی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے کاشتکار جو ہے وہ خاص سے پریشان نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ ان کے جو پیداواری اخراجات ہیں وہ بھی بمشکل پورے ہو رہے ہیں۔ خاص کر گوبھی کی جو فصل ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم یہاں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ اس وقت چونکہ کماد کی جو برداشت کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، اور جہاں کاشتکار کماد کی
نئی فصل کاشت کرتے ہیں وہاں کچھ کاشتکار جو موٹی فصل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کاشت ہو چکی ہوتی ہے اسی کو ہی آئندہ کے لیے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح اس طرح اپنی اس فصل کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اس سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ماہرین زراعت ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو فروری کا مہینہ چل رہا ہے اس میں جس کھیت سے کماد کی فصل برداشت ہو جائے اس کو کاٹ لیا جائے، تو اس میں سے کھوری وغیرہ کو جو صاف کر لیا جائے، اس کے بعد اس میں سٹبل شیور چلایا جائے، اور تاکہ جو اس کے اوپر نکلے ہوئے مڈ ہیں کماد کے تنے کے کچھ حصے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے کچھ کاشتکار روٹاویٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن روٹاویٹر کے استعمال سے زیادہ تر جو کماد کی جڑیں ہیں ان کے اکھڑنے کا خدشہ رہتا ہے، لیکن اگر روٹاویٹر کو بھی احتیاط سے استعمال کر لیا جائے اور جڑوں کو نقصان پہنچنے نہ دیا جائے تو یہ بھی عمل روٹاویٹر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ عمل دہرا لیں، اس سے سٹبل شیور چلا لیں، تو پھر کچھ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور اس کو رہنے، جب یہ مٹی وغیرہ جو قدرے خشک ہو جائے تو پھر اس میں تقریباً آپ اس میں آب پاشی کریں اور آدھی سے کچھ زیادہ یوریا جو ہے وہ اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں تاکہ جو شگوفہ سازی کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور جب شگوفے 5 سے 6 انچ تک ہو جائیں تو پھر اس وقت آپ، اور جو ٹمپریچر ہے وہ بھی تقریباً 30 ڈگری 29 ڈگری تک پہنچ جائے، تو اس کے بعد پھر آپ 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری ایس او پی اور آدھی بوری یوریا فلڈ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بس اتنا ہی اس کے لیے عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئندہ کے جو مراحل ہیں، جس کے بعد فصل جو بڑھوتری کی جانب گامزن ہو جائے گی، پھر اس میں آپ جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو کماد کے جو تنے ہیں جس کو مڈ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ مٹی بھی چڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر آبپاشی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا، اور جو فصل کی مینجمنٹ ہے اس کا عمل ہوگا، کھادوں کا استعمال ہوگا، جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ زرعی ماہرین کی جو مشاورت ہے، رائے ہے، وہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال کچھ زراعت کے حوالے سے۔ بعض کاشتکاروں کی طرف سے اس بات کی ضرور شکایت آتی رہتی ہے کہ مارکیٹ میں انہیں جو فصلوں کے جو بیج ہیں وہ معیاری نہیں ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کھادوں کے بارے میں بھی ان کی شکایت ہے اور زرعی زہروں کے بارے میں بھی۔ تو اس حوالے سے محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے ایسے جعلسازوں کے خلاف کارروائی کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی محکمہ زراعت کی طرف سے کچھ جو کھادیں، جعلی قسم کی کھادیں، غیر معیاری کھادیں تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہاں سے جو خام مال تھا وہ بھی قبضے میں لیا گیا۔ لیکن یہ ایک عمل جو ہے یہ تواتر کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، اور مارکیٹ میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کاشتکاروں کو جو زرعی مداخل ہیں وہ معیاری ملنے چاہیے اور مقررہ نرخوں پر ملنے چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال کچھ موسم کی اور زراعت کی۔ آئندہ سیگمنٹ میں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔